آج کی آیات میں یہ الفاظ نئے ہیں۔ لیست، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ یہ کبھی لیسا کبھی لیست، لیکن اس کا معنی نہیں ہے۔ نر کے لیے استعمال ہو تو پھر لیسا تا کے بغیر ہوگا، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہ الیسا کا معنی ہے کیا، لیسا کا معنی نہیں۔ اور جب مادہ کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہو تو پھر وہاں یہ تا ساکن اس میں آ جاتا ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں مادہ کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، تو معنی وہی ہے۔ اظلم، بڑا ظالم، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ازلم، ایک جیسے ساجد سجدہ کرنے والا، اسجد زیادہ سجدہ کرنے والا، شاکر شکر ادا کرنے والا، اشکر زیادہ شکر گزار۔ تو اس کو کہتے ہیں، اس میں تفضیل ہے، مبالغہ ہے، زیادہ ظلم کرنے والا، بڑا ظالم۔ سعی، کوشش کرنے، کوشش کرے۔ سعی سے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، وہ صفا مروہ کے درمیان میں جو تیز چلتے ہیں نا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ تو سعی کا معنی بھی وہی کوشش ہے، دوڑ ہے۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے پانی کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کی تھی، سعی کی تھی، تو اس کا معنی ہے کوشش، سعی۔ خائفین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خائف ہونا کسی سے، ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ۔ فَأَيْنَمَا، اینا کا معنی ہوتا ہے نا کہاں، تو کہا گیا کہ مسجدوں میں اگر کوئی داخل نہ ہونے دے تو ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہاری عبادت صرف مسجد ہی میں ہوگی۔ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو عبادت ختم نہیں، جہاں بھی آپ ہوں اللہ وہاں موجود ہے، آپ وہاں عبادت کریں۔ اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، یہاں استعمال ہوا ہے، آیت پڑھیں گے تو اس کا پورا مفہوم سامنے آئے گا۔ جہاں بھی ہو، تولو، تم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، فثم وجہ اللہ، اور وہاں ہی اللہ کی ذات آپ کو ملے گی۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ حالت سفر میں آپ قبلے سے بالکل مخالف جانب سفر میں جا رہے ہیں، لیکن بجائے فارغ بیٹھنے کے آپ نفل نماز پڑھتے رہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تو سواری کے دوران ہی آپ نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، جبکہ قبلہ دوسری طرف ہوتا تھا۔ تو نفلی نماز میں گنجائش ہے اس بات کی کہ اگر قبلہ رخ نہ بھی ہوں آپ نفل پڑھ لیں۔ فرضوں میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرا، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ نے دائیں بائیں کوشش بھی کر لی، ان کو پتہ نہیں یا کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ پوچھیں، تو پھر آپ کسی بھی طرف مڑ کے نماز پڑھیں گے اسے قبلہ سمجھ کر۔ اللہ ہر طرف موجود ہے۔ قانتون، قانتون، قانتین، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ قانت کا معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ 22واں پارہ شروع بھی ہوتا ہے نا، وَمَن یقنت، جو فرما برداری کرے۔ دعائے قنوت، جس میں بندہ کامل اللہ کے لیے فرما برداری کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اس دعائے قنوت میں یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرے نخلع نترک من یفجرک، ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
تیرے نافرمانوں کے سامنے ہم اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتے۔ یہ اپنی فرمانبرداری کا اظہار ہے اور اللہ کے نافرمانوں سے بیزاری کا اظہار ہے، تو اس لیے اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ قنوت کی معنی کیا ہے؟ فرمانبرداری۔ قانتون، بدیع، ایک ہے خالق پیدا کرنے والا، ایک ہے بدیع، بدیع السماوات۔ بدیع کی معنی ہے نئے سرے سے ایجاد کرنے والا، بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس پوری کائنات پر جو اللہ نے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت بنائی ہے نا، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ یہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ آئیڈیا مجھے کسی نے نہیں دیا۔ بدیع السماوات والارض، اس کائنات کو اللہ نے بغیر کسی نقشے اور نمونے کے بنایا۔ کوئی چیز دیکھ کر بنانا آسان ہے، ابتداً کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون تو یاد ہے نا کہ کیا مضمون چل رہا تھا؟ 5 شکوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ 5 شکووں میں سے ایک شکوہ ہم نے پڑھ لیا تھا یہود و نصارہ سے۔ پہلا شکوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہود و نصارہ سے، وہ یہ کہ یہ جنت کے وارث بنے بیٹھے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہ آیت نمبر 111 میں کہ یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں سوائے ہمارے یعنی یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی غلط بات ہے۔ اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی آرزویں، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے تفصیلی جواب دیا، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اور حوالے کیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، حوالے بھی کرے اور ساتھ نیکی بھی کرے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایسے نہیں ہے کہ حوالے کرے اور بیچ میں کہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا۔ حوالے کرنے کا معنی ہے پھر اللہ کے سارے نبی مانے، اللہ کے ساری کتابوں کو مانے، اللہ کے سارے احکامات کو مانے، اپنی انا ختم کر دے۔ پھر جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ ہر لحاظ سے تسلیم۔ جو ایمان مجمل میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے اس کے نام اور اس کی صفات ہیں، اور میں نے اس کے سارے احکامات تسلیم کر لی۔ یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ۔ دوسرا شکوہ، وقالت الیہود، کیا معنی کریں گے؟ اور کہتے ہیں یہودی، یہودیوں نے کہا۔ قالا اور قالت میں کیا فرق ہوگا؟ معنی ایک ہی ہے۔ قالا بغیر تا کے جو ہوگا اس کا معنی ہے مرد نے کہا، اور قالت جہاں تا آئے تو اس کا معنی ہوگا عورت نے کہا، فیمیل نے کہا۔ یہ ایک عربی گرامر ہے کہ جہاں کوئی جمع کا لفظ استعمال ہو تو اس کے لیے پھر وہ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے کہ جس میں مادہ کے لیے اس میں نشانی جو پائی جاتی ہے۔
جیسے تلک الرسل میں سارے رسولوں نے، وہ سارے رسولوں کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے تلک کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ تلک مؤنث کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ یہ گرامر سے تعلق رکھتی ہے چیز، ذرا یہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ایک واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال قالت کا معنی وہی ہے جو معنی قالک ہے۔ یہودیوں نے کہا لیست، لیست یہ جو لکھا ہے نا وہی ہے، صرف آگے کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس لیے تا کے نیچے زیر لگائیے۔ لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، یعنی راہ راست پر۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو کہا کہ یہ بالکل رائے حق پر نہیں ہے، یہ غلط ہیں، باطل پر ہیں، ناحق ہیں، یعنی ان کو انہوں نے مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کیا کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں ہے، رائے حق پر نہیں ہے، بالکل سراسر جھوٹے ہیں، باطل پر ہیں۔ یہ جھگڑے ابھی کے نہیں ہیں، ابھی ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کس نے یہ شرارت کر دی۔ یہ وہاں کے جھگڑے ہیں۔ شیطان ایسے ہی لڑاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ ہم یہودی بھی اور عیسائی بھی یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آسمانی کتاب کے پڑھنے والے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات آسمانی کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل آسمانی کتاب ہے۔ اگر ہمارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایات دی ہیں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان ایک کامل، بہترین، خوبصورت مسلمان بن سکتا ہے، وہ بھی تو ان امتوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھیں۔ تو ایک آسمانی مکمل کتاب کے ماننے کے باوجود اتنا غلط فیصلہ کرنا کہ ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک آسمانی کتاب کو ماننے والے کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹے باطل پر ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں اپنی اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں، یا دونوں تورات کو بھی ماننے والے تھے۔ یہودی بھی تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی تورات کو مانتے تھے، پھر اتنا فرق۔ اور اگلی بات فرمائی کذالک، کذالک کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح، اسی طرح، یعنی جس طرح یہودیوں نے کہا، جس طرح عیسائیوں نے کہا ایک دوسرے کے بارے میں، اسی طرح قال الذین لا یعلمون، اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، جو کسی آسمانی کتاب کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سے مراد مکہ والے لوگ۔ انہوں نے کیا کہا؟ مثل قولہم، ان یہودیوں جیسی بات کی، عیسائیوں جیسی بات کی۔ انہوں نے بھی ایک فتویٰ لگایا۔ انہوں نے کس پر لگایا؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ پر فتویٰ لگایا۔ وہ کہتے تھے یہ بھی بے دین ہوگے اور ان کو ماننے والے بھی بے دین ہوں۔ وہ بلکہ آپس میں بڑے مشورے کرتے، پریشان ہوتے، یار اچھے خاصے لوگ تھے، یہ کتنا خوبصورت آدمی تھا، اس کی کتنی اچھی عادات تھی، انتہائی امانت دار، سچ بولنے والا شخص، انصاف پسند، اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی کہتا ان کو کوئی جن چمٹ گیا، کوئی کہتا
یہ حکومت حاصل کرنے کے چکر میں، کوئی کہتا یہ کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہتا یہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بیمار ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے، مگر وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہودیوں نے کہی عیسائیوں کے متعلق، جو عیسائیوں نے کہی یہودیوں کے متعلق، وہی مکہ والوں نے کہی مسلمانوں کے متعلق۔ ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیا۔ فاللہ یحکم بینہم، فاللہ یحکم بینہم، کیا معنی کریں گے؟ سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان سب کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، کن باتوں میں؟ فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں میں یہ جھگڑتے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں فیصلہ کر دیے کہ دین جنت میں اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرنے سے نہیں جائے گا بندہ، اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق کام کرنے سے جائے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے، بس یہ آسان سی بات۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا، لیکن اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں نام لے کر، نام سے نہیں بلایا جائے گا جنت میں کہ فلاں مسلک کے لوگ آ جائیں، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بس۔ کتنا اچھا خوبصورت ہم ڈھونڈ کے قرآن مجید سے نام رکھ لیں، کام ہمارا قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا شکوہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اگر ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو یہ شکوہ پھر ہم سے بھی ہوگا۔ ہم بھی اگر یوں ہی لڑتے رہیں، دوسروں کو کافر بناتے رہیں۔ دوسرا شکوہ ومن اظلم، من کا پڑھ چکے ہیں نا ہم پیچھے، کون؟ اگر کوئی آواز دے اور ہم اس سے پوچھنا چاہیں کہ کون ہے تو کہیں گے من، من۔ اچھا، عربوں میں آج کل یہ غلطی ہے کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں من، حالانکہ من کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی کون نہیں ہوتا۔ من بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا، بھی آ جائے گا کوئی لفظ۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، تو وہ من کی جگہ بھی میں نہیں بولتے، ان کی عربی بھی بس اب اس کو عامی عربی کہا جاتا ہے، قرآن و سنت کی عربی سے وہ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو من کا معنی ہے کون، اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، یہاں دو لفظ اکٹھے ہیں، من من، من کا معنی سے اور من کا معنی جو، منع، منع اردو میں بھی کہتے ہیں منع کرنا، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے۔ ان یذکر فیہا، مسجدوں میں روکنے، کس بات سے روک رہا ہے؟ منع کر رہا ہے کہ مسجد میں ذکر کیا جائے اسمہ، اللہ کا نام،
اللہ کا نام، اللہ کے نام کا تذکرہ کرنے سے وہ روکے۔ وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابہا، مسجدوں کی ویرانی میں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر خراب کرنے کی کوشش کرے، دوسرا مسجد کی آبادی خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا کوئی عمل کرے لوگوں کو روکے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں، یا پھر کوئی ایسا عمل اس کا ہو جو رکاوٹ بنے اس بات سے کہ لوگ مسجد میں اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اور اللہ کا تذکرہ یعنی اللہ کی توحید میں رکاوٹ بنے۔ اس کا شان نزول مخصوص بھی ہے اور عام بھی ہے، یعنی عیسائی جب قابض تھے، یہودی جب قابض تھے، تو اس وقت وہ بیت المقدس میں دوسروں کو نہیں آنے دیتے تھے۔ جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے دوسروں کو، یہودیوں کو منع کرنا شروع کر دیا۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک دیا، اور اگر کوئی آتا، اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جو ہے وہ اوجلی ڈال دیتے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان نہ آ سکیں۔ یہ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اب چھپ کر نہیں، اب بیت اللہ میں عبادت ہوگی۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی نا بیت اللہ میں عبادت، پھر آج تک کوئی نہیں روک سکا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکوہ کی ہے۔ اب تو ایسا بھی ہے، ایک تو جو فتویٰ بازی اور دوسروں پر کیچڑ اٹھالنا، اور بلکہ اب تو گالیاں دینا، ممبر رسول پہ بیٹھ کر ایسے بہتان بازی الزامات لگانا، اس کا تو دور دور سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والی بات۔ لیکن قرآن مجید کو کھول کر بیان کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا، جو اصل مسلک ہے، جو مسئلہ ہے، جو اصل وضاحت ہے، وہ تو ضروری ہے، ورنہ تو اسلام سے ہی لوگ ناواقف ہو جائیں گے۔ چند مسائل بیان کرنا، جی رجب میں معراج کو بیان کر دیے، ربیع الاول میں سیرت کے کچھ عنوانات بیان کر دیے، رمضان میں رمضان کے مسائل بیان کر دیے، مخصوص چیزوں کے علاوہ باقی تو پھر اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پورے قرآن مجید کو بغیر کسی تفریق کے بیان کرنا، یہ ممبر رسول ہی کا حق ہے، اس کو نہ روکا جائے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ لیکن بیان کرنے والا بھی کچھ آداب اور شرائط کا پابند ہے کہ وہ کسی کی عزت نہ اچھالے۔ آپ صحیح مسئلہ بیان کر دیں، باقی جو غلط ہے وہ خود سمجھ جائے گا، جو صحیح ہے وہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پابندی نہ ہو کہ یہاں توحید بیان نہیں ہوگی، یہاں سیرت کا موضوع بیان نہیں ہوگا، یا یہاں فلاں مسئلہ بیان نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ بیان کرے، لیکن اس کے بیان کے آداب کا، شرائط کا لحاظ رکھا جائے، کسی کی عزت مجروح نہ ہو، کسی پر تنقید نہ ہو، الزام نہ ہو، کسی پر فتویٰ بازی نہ کی جائے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع، جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مسجدوں میں، اسمہ، اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان مسجدوں کی ویرانی میں، خراب کرنے میں، تخریب کاری میں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے نمازی کم ہو جاتے ہیں،
تو یہ بھی اسی میں داخل ہوگا کہ اس کی حرکت سے، اس کے عمل سے اگر کوئی نمازی مسجد میں آنا چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے اگر مسجد کی آبادی میں کمی آ جائے، نمازیوں میں کمی آ جائے، تو یہ خدا نخواستہ یہ اس کی عمل سے یہ ہوا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے کوئی نمازی نماز سے نہ ہٹ جائے، میرے کسی عمل سے مسجد کی آبادی میں کمی نہیں آنی چاہیے، البتہ ہماری کوشش سے مسجد کی آبادی میں اضافہ ہونا چاہیے، نمازیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ نمازی مسجد کی آبادی لائٹیں نہیں ہیں، رنگ روغن نہیں ہیں، قیمتی پتھر نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق جائز ہے، لیکن اصل آبادی مسجد میں عبادت ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اس میں اعمال ہیں۔ فرمایا اولئک یہ اشارہ ہے، یہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے، روکنے والے، منع کرنے والے، یہ سب لوگ ما کان لہم، ما کا معنی نہیں ہے، کانا کا معنی ہے، لہم ان کے لیے جائز یا روا نہیں ہے، ان کے لیے مناسب یا روا ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں، الا خائفین، خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لوگوں کو روکے نہیں، لڑے نہیں، جھگڑا نہ کریں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ہر آدمی یہاں مانگنے آتا، معافی مانگنے آتا، اللہ سے اپنی ضروریات مانگنے آتا، تو مانگنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ دینے والے کی کیفیت نہ اپنا لے، وہ دینے والا جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، مانگنے والا تو نہیں ڈانٹتا۔ تو اس لیے سارے منگتے بن کر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمارے اوپر عجز و انکساری، خوف غالب ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانا ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ لہم، ایسے لوگ جو روکیں اور مسجد کو خراب کریں، ان کے لیے فی الدنیا، دنیا میں خزی، رسوائی ہے، یہ سزا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا اس جرم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی بدبودار چیز استعمال کی ہے تو پھر وہ نماز گھر میں پڑھے۔ حتیٰ کہ آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کچا لہسن کھایا اگر کسی نے، کچی پیاز کھائی ہے، مسجد میں نہ آئے، اس سے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن نہا کر آیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، صاف پہنا کرو، خوشبو استعمال کرو، کہ یہ ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ساتھ والوں کو تکلیف۔ گندے کپڑے پہن کر جماعت میں شریک ہونے کا شوق رکھنا یہ غلط۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ اتنے گندے کپڑوں کے ساتھ آ کر نماز میں شریک ہوئے کہ جب واپس گئے تو وہ چادر اتنی خراب ہوتی ہے، ساتھ والے نے کس طرح نماز پڑھی ہوگی، یا اس کے بعد اس جگہ پہ کون سجدہ کرے گا۔ تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ شریک ہونے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں جماعت کے ساتھ شریک ہونے سے روکا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی ایسا زخم ہے، ایسی کوئی بیماری ہے، ایسی کوئی تکلیف ہے جس میں ساتھ والے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کو روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو ثواب پورا ملے گا اگر وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا،
بیمار ہے اس کو پورا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی ہمیں یہ احکامات ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، وہ مسجد کے وضو خانے میں پیشاب کرتے لیکن کہتے میں نماز مسجد میں پڑھوں گا۔ تو سب نے روکا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ، سب کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، اس طرح یہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، جس طرح ہمیں شریعت بولے ہم اس طرح اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آتا ہے پھر معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھیں، آپ کو مسجد کا ثواب ملے گا۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو جذبہ ہونا چاہیے، آپ کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیتے نا، وہ قیامت تک آنے والے حالات میں بھی بہت سارے انڈیا میں ایسے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بے فکر رہو، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم متوجہ ہوں گے، تولو متوجہ ہوں گے، فَسَمَّا، وہاں وجہ اللہ، اللہ کی ذات موجود ہے۔ آپ کو جہاں پھر قدرت ملتی ہے، ممکن ہے آپ کے لیے، وہاں ہی آپ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پابندی اور سختی نہیں رکھی کہ آپ کو بس ایک ہی جگہ پہنچنا ہے اور اس کے علاوہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ واسع، بڑی وسعت والے، تنگی والے نہیں، علیم، خوب جاننے والے، بندی کی نیت کو بھی جانتے ہیں کہ اس میں کتنا جذبہ ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے، وہ کس جذبے کے ساتھ یہ نیک کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی وسعت ہے ہر حکم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیں اس کو۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کیا معنی کریں گے؟ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، یعنی رائے حق پر نہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی رائے حق پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب کو۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، اس سے مراد مشرکین مکہ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع، جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اسمہ، اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان مسجدوں کی ویرانی میں، ویران کرنے میں۔ اولئک ما کان لہم، اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے مناسب، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم متوجہ ہوگے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کا چہرہ موجود ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم،
بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی کتاب کی فہم عطا فرما، اور یا اللہ اس کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس دین کی سمجھ اور روشنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے غلو سے، حد سے تجاوز کرنے سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، غرور سے، تکبر سے اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، دین کا درد نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، یا اللہ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کو غالب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اپنے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا، پڑھا، یا اللہ تو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس سے پہلے غلطیاں ہوئی تم آج اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا یا امید رکھتے ہیں، یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں تم آج اپنے فضل سے یا اللہ اس مبارک مجلس میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ہر طرح کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔